اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء، یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہو ہو گیا تھا۔ جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا، تم آنا۔ اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا، کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گرفت ہو گئی۔ تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹ لی ہوگی، چلو بس فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر، جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد جبرائیل آئے، یہ واقعات بھی لے آئے، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہماری تہذیب کے اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی، ہمارے ثقافت کے، ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی اچھا منظر دیکھا، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے، اصل میں حسن اللہ کا ہے۔ پھول دیکھا، سبحان اللہ، پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے۔ کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی، کوئی ضرورت پوری ہوئی، الحمدللہ، بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے۔ کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، منظر اچھا لگا، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، کہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ کوئی میری صلاحیت سے، میری قوت سے تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی کام کرنا، انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی گویا کہ، اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے، یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے۔ لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ معاملات کو تفویض الامر الی اللہ، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ شمسی حساب سے 300 برس، اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں جو سولر کیلنڈر کے، وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمانوں اور زمین کا۔ اب صر بہی واسمے، کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا، اس کی سماعت، اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت بنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو توحید حاکمیت جو ہے، اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ ہمارا اللہ تعبد الا ایا ذالک الدین القیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور اے نبی تلاوت کیجئے
جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، دباؤ ہے آپ پر بہت شدید، اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ وما صبرک الا باللہ. اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی. پناہ دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا. سختی کتنی بھی ہے جھیلیے، برداشت کیجئے. اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی. اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی، ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں. لن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یہ اگرچہ غرباء میں سے ہیں، یہ بلال ہیں، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ ابو فقی ہیں، یہ غلام ہیں، یہ عمار ہیں، اور یہ اسی طریقے سے خباب ہیں، لوہار ہیں. یہ لوگ جو ہیں آپ ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے. انہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے، آرائش ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دولت ہے. آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہوں اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو. معاذ اللہ، ایسا نہ کیجیے. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ حجر میں بھی پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان، چمک دمک، اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ بھی دنیا کی، کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے، شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت